میں صرف باپا کی تحریر پڑھ کر نمازی بنے، صرف یہاں بھی ہوں گے صرف تحریر پڑھ کے، بیان نہیں سنا ہے کوئی جو صرف تحریر پڑھ کر ماحول میں آیا ہے؟ آئیے دیکھیے، یہ تحریر پڑھ کر ماحول میں آئے، تحریر نے بدل دیا۔ عرب شریف میں 92 کی بات کر رہا ہوں، مکہ مکرمہ میں امیر اہل سنت مسجد الحرام کے باہر ملاقات فرما رہے تھے، رش لگا ہوا تھا۔ اب میں 91 میں ماحول میں آیا تھا، یہ 92 کی بات تھی، اپنے بھی چلے گئے، وہاں ایک وجیح قسم کا شخص، داڑھی، جبہ لمبا، قد آور، سر پر سفید امامہ باندھا ہوا، دیکھ دیکھ کر رو رہا ہے، دیکھ دیکھ کر رو رہا ہے، سفید امامہ سر پر اور رنگین کلر کا جبہ پہنا ہوا ہے، داڑھی بھی تھی، بہت وجیح قسم کا شخص تھا، دیکھ دیکھ کر رو رہا ہے۔ میری ملاقات ہوئی، اس نے امیر اہل سنت سے متاثر کسی اور شہر سے کسی اور ملک سے آیا تھے اردو، متاثر ہونے کی وجہ پتہ ہے کیا تھی؟ متاثر ہونے کی وجہ یہ تھی، کہا کہ میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا، یہ دیکھ دیکھ کر رو رہا تھا، پہلی مرتبہ شاید اسے دیکھا ہوگا، پتہ چلا ہوگا کہ یہ شخص ہے، کہ تعارف کیسے ہوا؟ تعارف ایسے ہوا کہ ان کے ہاتھ میں آئی تھی فیضان سنت۔ یہ کہتے ہیں میں نے جب فیضان سنت دیکھی تو میں نے پہلی مرتبہ کوئی سی کتاب دیکھی جس میں اللہ کے ساتھ عز و جل، سرکار کے نام کے ساتھ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر اور بزرگوں کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ، میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی کتاب نہیں دیکھی جس میں ان چیزوں کا التزام تھا۔ میں پڑھ کر سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں، کوئی بہت بڑا عاشق رسول ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے، صرف یہ بات دیکھ کر۔ ابھی بھی ہے اپنی کتابوں میں، ابھی بھی اب کئی کتابوں میں آ رہا ہے، لیکن پہلے نہیں ہوتا تھا۔ آپ کو یاد ہے سواد لکھ دیتے تھے، جیم لکھ دیتے تھے، راد لکھ دیتے تھے، مگر اس کلچر کو بھی عام کیا ہے میرے پیر کی تحریر نے، میرے پیر صاحب کی تحریر نے اس کلچر کو عام کیا ہے نا حضور، اس باپا کی تحریر نے عام کیا ہے۔ عشق محبت کا ایک انداز، سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارے کون لکھتا ہے؟ یہ باپا کی تحریر ہے، پڑھتا ہے بندہ، اعلیٰ حضرت، وہ اعلیٰ حضرت والے اعلیٰ حضرت القابات مقفہ لفظ لکھ لکھ کر اپنا جو انداز دیا اعلیٰ حضرت نے، وہی نا ساقی دور جام ہے الیاس قادری۔ تو یہ تحریر ہے، غیبت کی تباہ کاری۔ وہ ہمارے جو مفتی الرحمان صاحب تھے، ماشاءاللہ یہ بہت بڑے مفتی ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، اکابر مفتی ہیں ہمارے ہند کے۔ ان کے جو تاثرات جو غیبت کی تباہ کاریوں کے متعلق تھے، ان کی انکساری تھی کہ ہم زندگی پڑھنے میں گزر گئی، جب وہ یہ غیبت کی تباہ کاریاں پڑھتا ہے تو لگتا ہے کہ کیا ہم ساری زندگی ہم کہ کیا یہ غیبت ہی ہمارے اطراف میں رہی۔ اتنی جاذبیت والی تحریر اور اس پر اثر تحریر، یہ امیر سنت کی تحریر ہے الحمدللہ۔ یعنی اگر ہم باپا کی ایسی شخصیت کی بات کریں جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہ بولیں تو بھی اثر ہے، یہ بولتے ہیں نا تو بھی اثر ہے، یہ مسکراتے ہیں نا تو بھی اثر ہے، یہ روتے ہیں تو بھی اثر ہے، یہ لکھتے ہیں نا تو بھی اثر ہے، یہ بولتے ہیں تو بھی اثر ہے، یہ چلتے ہیں تو بھی اثر ہے، یہ رکتے ہیں تو بھی اثر ہے، یہ بیٹھتے ہیں تو بھی اثر ہے، یہ تحریر بھیجتے ہیں تو بھی اثر ہے، یہ کچھ بھی کریں ان کی شخصیت خراب اثر ہے، اثر ہی اثر ہے، تاثیر ہی تاثیر ہے۔ کتنے اسلام ایسے ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے، دیکھیں میرے کو پہلے سے تو پری پلاننگ ہے نہیں، ایسے ہی چلا رہا ہوتا ہوں، مگر یہ اندھیرے میں تیر نہیں ہے جو لگے تو لگے، نہیں لگے یہ لگے گا ہی لگے گا انشاءاللہ۔ کتنے سے اسلام یہاں بیٹھے ہوں گے جو کچھ نہیں کرے، باپا بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ آ کر بیٹھ گئے، صرف دیکھ کر رونا آ جاتا ہے۔ کتنے ہاتھ اٹھائیے، صرف دیکھتے رونا آ جاتا ہے۔ یہ شخصیت ہے اللہ تعالیٰ کے ولی کی
اولیاء کرام کی پہچان یہ لکھی ہوئی ہے روایتوں کے اندر، جنہیں دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے۔ ہم جب باپا کو دیکھتے ہیں تو گلٹی فیل کرتے ہیں، اپنا سلابہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ ہم کتنے گندے ہیں، ہمیں گناہوں کا احساس ہو جاتا ہے، ہمیں اپنی بدکاریوں کا احساس ہو جاتا ہے، اور اس وقت ندامت سے آنسو نکلتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہیں بولا باپا نے، ابھی خالی بیٹھے ہیں، اور دل کرتا ہے کہ اللہ کے حضور توبہ کر لو۔ صرف بیٹھنے کا یہ اثر ہے، بولنے کا عالم کیا ہوگا؟ یہ نظر جھکاتے ہیں تو اثر ہے، یہ نظر اٹھاتے ہیں تو اثر پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر دی ہے شخصیت کے اندر، پھر کہتے ہیں کہ قوم کو کیا ہو گیا؟ ارے ابھی تو قوم کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگر یہ قوم وہ پرانے لوگوں کی طرح ہوتی جو بزرگوں کے اوپر فدا ہو جایا کرتے تھے تو یہ قوم آج ہی صرف جھپٹیرا مارتی ہوتی، بلکہ ادھر کے ادھر ان کے تو بے ہوش ہو جایا کرتے۔ پہلے کے لوگ اتنی عقیدت اور اتنے جذبات ہوا کرتے تھے پہلے بزرگوں کا، آج تو یہ بھی اس میں بھی کمی ہے۔ یہ جو دیکھا جا رہا ہے نا، یہ جو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کیا جھپٹا جا رہا ہے اس شخصیت کے اوپر، ارے یہ بھی ہمارے عمل کی کمی ہے کہ جھپٹنے کی ہمت نکار ہے، بے ہوش ہو کر بندہ گر پڑے۔ یہ بھی ہمارے عمل کے اندر وہ پختگی نہیں ہے، ہمارے عشق و محبت میں پختگی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر کرم فرمائے اور ہمیں مرید صادق بنا دے۔ تو باپا کی تحریر میں بھی اثر ہے کہ تحریر پڑھ کر لوگ سنتوں کے پیکر بن جایا کرتے۔ سنائیے فیضان